کلام الہی اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں نوح کی زوجہ اور ابراہیم اور لوط کی زوجہ کو اللہ نے کہا مثل للذین، ہم نے ان کی مثال کافروں کے لیے قرار بنائی ہے، اور فرعون کی زوجہ کو مثال بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ یعنی نبی کی زوجہ کافروں کے لیے مثال ہے، اور کافر کی زوجہ مومنوں کے لیے مثال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر ظرف میں گنجائش ہے اور ظرف میں گنجائش نہیں ہے، ظرف میں گنجائش نہیں ہے اور ظرف میں گنجائش ہے، ظرف میں گنجائش نہیں ہے تو نبی کے گھر میں رہنا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا۔ اگر ظرف میں گنجائش نہیں ہے، سورہ تحریم پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے الفاظ چلے جاتے ہیں کہ سورہ تحریم کہہ رہا ہے اگر ظرف میں گنجائش نہیں ہے تو نبی کے گھر میں رہنا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور اگر ظرف میں گنجائش ہے تو کافر کے گھر میں رہنا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے عزیزان محترم جناب حضرت سارہ کی مثال دی، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے ان کی مثال، اور پھر کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ذات واجب نے اس قرآن مجید کو معیار بنایا ہے، کہا صحابیوں نے آج کہ آپ کی جب آنکھ بند ہو جائے گی یا رسول اللہ تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا قول ہے یا آپ کا قول نہیں ہے، یہ آپ کا فرمان ہے یا آپ کا فرمان نہیں ہے، یہ آپ کی حدیث ہے یا آپ کی حدیث نہیں ہے؟ کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے قول کو قرآن کی آیتوں سے ملانا۔ اگر قرآن کی آیت بھی وہی کہہ رہی ہے جو میرا قول ہے تو سمجھنا میرا ہے، اور اگر قرآن سے ٹکرا گیا میرا قول تو میرا نہیں۔ پتا چلا کہ نبی کی حدیث بھی قرآن سے ٹکرا جائے تو نبی کی نہیں ہوتی۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ اضافت نہیں بچانے، یعنی نبی کی کوئی چیز اگر قرآن سے ٹکرا جائے ٹکرا ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو نبی کہیں گے وہی قرآن کہے گا۔ تو نبی کی چیز نبی فرما رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کی کوئی بھی چیز قرآن سے ٹکرا جائے تو وہ نبی کی نہیں رہتی۔ تو جب خاموش قرآن سے ٹکرا جائے وہ نبی کی نہیں رہتی، تو جو بولتے قرآن سے یہ آخری مجلس ہے کہ انشاءاللہ مصائب ہوں گے، کیونکہ شب عاشور ہم فضائل نہیں پڑھتے، مصائب بھی ہوتے ہیں عزیزان محترم، رونے کی اور ماتم کی اور کریا کی شب ہے۔ اس لیے آج اپنے دل کی پوری تمنا ہے میں بھی پورا کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی، تاکہ کوئی بات پوری نہ رہ جائے عزیزان محترم، کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ایک معیار بھی ہے، قرآن ایک پیمانہ ہے، تو اس کا وارث بھی وہ ہو کہ جب قرآن سے ٹکرانے والا نبی کا نہیں ہوتا۔ میں قول کی بات کر رہا ہوں، نبی نے کہا ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ نبی نے کہا میرے حدیث کی صداقت کو دیکھنا ہے۔ کتنا بڑا میں نے مسئلہ حل کیا ہے۔ کبھی کبھی پیارا سا جملہ نہیں، اس جملے میں پیارا سا لفظ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر میرے قول کی صداقت کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو قرآن سے تو نہیں ٹکرا رہا، یعنی سچا کا، سچے کا، صادق کا، صدیق کا، صدیقہ کا، صداقت کا معیار ہے کہ قرآن سے نہ ٹکرائے۔
اصول دیے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. مردوں کے لیے بھی پیمانہ دیا شریعت نے. نبی نے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یہ پیمانہ دیا کہ مرد عورت پردے میں رہے اور مردوں کی نگاہوں پہ پردہ رہے. عورت پردے میں رہے مردوں کی نگاہوں پہ پردہ رہے. اب ایک جملہ کہوں, عورت کا سخی ہونا ہے مرد کا کنجوس ہونا ہے. مولا علی نے یہ تو کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مولا نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مردوں میں ہیں تو وہ صفت ہیں, عورتوں میں ہیں تو عیب ہے. اگر عورت سخی ہے, سخاوت کر رہی ہے تو وہ عیب ہے. عورت اگر بہادر ہے تو عیب ہے. مرد اگر بزدل ہے اتنی دیر کی زحمت کو تو جملوں میں کہہ دوں, یعنی کہنا ہی شریعت کے چاہتی ہے عزیزان محترم کہ عورت کا میدان میں آنا ظلم ہے اور مرد کا میدان سے بھاگ جانا. سمجھ رہی ہے ساری باتیں عزیزان محترم. قرآن مجید لا رہے تو اس کا وارث بھی لا رہے تو پھیرا چاہیے. قرآن اگر مشکل ہے تو اس کا وارث مشکل کشا ہونا چاہیے. اگر قرآن معصوم ہے تو اس کا وارث بھی معصوم ہونا چاہیے. قرآن حی لا یموت ہے کہ یہ ایسا زندہ ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی, تو اس کا وارث بھی ایسا ہونا چاہیے چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. جب قرآن مردہ نہیں ہے تو اس کا وارث بھی مردہ نہیں ہو سکتا. جب قرآن حی ہے تو اس کا وارث بھی حی ہو. قرآن لا یموتوں کا مصداق ہے تو اس کا وارث بھی لا یموتوں کا مصداق ہونا چاہیے. قرآن اگر سب کی سمجھ میں نہیں آتا, میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں نے یوں ہی تو حروف مقطعات کی بات کہی تھی کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کا وارث بھی وہ ہونا چاہیے جو سب کی سمجھ میں نہ آئے. سورج کو پلٹانا سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں پانے خیبر کو اکھاڑنا سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں کلہ اندر کو چیرنا سمجھ میں نہیں آتا. یہ شک نہیں کر رہے بلکہ علی کے قرآن کی وراثت کا اعلان کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن بھی آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, علی بھی آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں نہیں آئی, ہمیں حسن حسین کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر سب کی سمجھ میں آ جائے تو وہ قرآن کے وارث ہی نہیں رہتے. ورنہ کل کو ایک
علی کی جبین چوم کے جملہ نکلا تھا، اے صحابیوں سنو، علی کی فضیلت یہ ہے کہ مجھے کوئی نہ پہچان سکا سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہ پہچان سکا سوائے میرے اور خدا کے۔ حضرت سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر نکلے تھے تو کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ مسجد کے اندر کون ہے؟ تو کہا ایک تو محمد رسول اللہ ہے اور ایک نبی کے ساتھ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اور جب اس نے اندر جا کے دیکھا کہ ہر وقت تو یہ اپنی ریش مبارک سے علی کے پاپوش پہ جمی ہوئی دھول کو اپنے صاف کرنا اپنی شادیت کی میراث سمجھتا ہے۔ سلمان دفتر کے ایمان پہ فائد ہے، جانثار علی ہے، حیدر کا نام لینے کے جیتا ہے، اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کو نہیں جانتا۔ دوڑ کے پھر سلمان کے پاس پہنچا کہ آپ تو ہر وقت علی کی خدمت کرتے ہیں، ان کے آستانے کے بھکاری اور سوالی ہے اور خادم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں علی کو نہیں پہچانتا۔ کہا ہاں ابھی تو نے سنا نہیں، اتنی جلدی بھول گیا کہ نبی نے کہا علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے خدا کے، نہ میں خدا ہوں نہ محمد۔ جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، خلوص دل سے علی کا نام جو لیتا ہے وہی تو لذت عمر تمام لیتا ہے۔ پہچانو گے تو پہچانو گے کیسے علی کو؟ بس جتنا جانتے ہو اس میں خوش ہوا کرو، زیادہ جاننے کی کوشش جو کرتا ہے وہ نصیری بن جاتا ہے۔ تو جتنا جانتے ہو اسی پہ خوش سجدہ شکر ادا کیا کرو۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ ہم یوں بھی نہیں پہچان سکتے، یوں بھی نہیں جان سکتے، کیونکہ ہم آدم کے بعد آئے ہیں، ہم آدمی ہیں، وہ حجت الہی ہے، اور حجت ہوتی وہ ہے الحجت و خلق بعد الخلق، الحجت و مع الخلق، الحجت و قبل الخلق۔ حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہے، حجت وہ ہے جو خلق کے ساتھ ہے، حجت وہ ہے جو خلق کے بعد ہے، حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہے۔ جب سورج کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑی تھی تو تب بھی ہم نے اس دھرتی کی چمک نہیں دیکھی تھی، جب سورج کی آخری کرن اس زمین پہ پڑے گی تب بھی ہم اس کی چمک نہ دیکھ پائیں گے، نہ اس آخری چاند کا اجالا، نہ ابتدائی چاند کا اجالا۔ اور جب بھی حجت تھی، جب بھی حجت ہوگی تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اسی لیے تو جب خلق ختم ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، تو ایک ہی تو آواز ہوگی کہ من الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ اور اس سے پہلے آواز آئے گی سورہ زلزال میں، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ